السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ سپورٹس۔ کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم نے اپنے سابق کپتان بابر اعظم کے خلاف لفظی جنگ کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ اس میچ سے پہلے جس کا سبھی انتظار کر رہے ہیں 14 فروری کو کراچی کنگز اور پشاور زلمی سے پہلے یہ بیان دیا ہے، جس کی بڑی وقت ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے علاوہ آج عماد وسیم نے تباہ کن بولنگ کا مظاہرہ کیا اور بی پی ایل میں سب سے کفایتی ترین بولر بننے کا اعزاز بھی اپنے نام کیا، جبکہ حارث روف نے بھی آج شاندار بولنگ کرائی۔ اس کا ہم جائزہ لیں گے اور اس کے علاوہ دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کب ہوگا، اس کے حوالے سے حتمی تاریخیں سامنے آ گئی ہیں، اس کی تفصیل بھی اس رپورٹ کا حصہ بنائیں گے۔ جبکہ کراچی کنگز نے پی ایس ایل 2023 کے لیے اپنی نئی کٹ جو ہے وہ منظر عام پر لے آئے ہیں، اس کی شعیب ملک کے فوٹو کے ساتھ اے آر وائی کے ہیڈ جو ہیں سلمان اقبال، انہوں نے تصویر شیئر کی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم، جو کہ کراچی کنگز کے لیے گزشتہ سال ان کے لیے کھیلے اور ان کے ٹاپ اسکورر بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کپتان بھی تھے۔ لیکن گزشتہ جو سیزن کھیلا گیا اس کے بعد معاملات اس قدر زیادہ خراب ہو گئے کہ بابر اعظم کو نہ صرف کپتانی چھوڑنا پڑی بلکہ کراچی کنگز کو ہی الوداع کہنا پڑا۔ اب وہ پشاور زلمی کے لیے کھیلیں گے اور اس کے تناظر میں جو میچ ہے اور جو گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے دونوں کے درمیان جو بیانات ہیں، خاص طور پر کراچی کنگز کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں، یہ حالات ایسے بتائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب بابر اعظم اس حوالے سے آج تک ایک لفظ نہیں بولے، ہمیشہ خاموش رہتے ہیں اور میرے خیال میں یہی بیسٹ پالیسی ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری جانب حیران کن طور پر لفظی وار کیے جا رہے ہیں۔ پہلے ان کے جو چہیتے رپورٹرز ہیں ان کی جانب سے اٹیک کیا جاتا ہے، پھر محمد عامر کی جانب سے کیا جاتا ہے اور آج عماد وسیم کی جانب سے کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان سپر لیگ کا جو آنے والا سیزن ہے اس میں ان کی پوری کوشش ہوگی کہ میچ ونرز ٹیم میں شامل کیے جائیں، نہ کہ وہ کھلاڑی جن کی اپنا گول ہو، اپنا مقصد ہو۔ ایک طرح سے انہوں نے اشارہ کیا، کیونکہ بابر اعظم کے حوالے سے وسیم اکرم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں اور ان کے جو چہیتے صافی ہیں یا منشی کہہ لیں، چہیتے صافی تو خیر چہیتا تو اچھی چیز ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ بابر اعظم ایک خود غرض کھلاڑی ہے، خود غرض کپتان ہے، اور یہی چیزیں اب ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ عماد وسیم کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یاری دوستی کو ترجیح نہیں دوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ میرٹ کے اوپر کھلاؤں۔ تو ظاہر ہے ہر کوئی ایسے ہی کھلاتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ بابر اعظم کی، اس کے حوالے سے کچھ لوگ یہ اسی گروپ کے لوگ ہیں جو ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ بابر اعظم یاری دوستی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یاری دوستی میں کون سا ان کا پلیئر ایسا ہے جس کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ افتخار احمد کو موقع دینا غلط تھا؟ ظاہر ہے افتخار احمد اس ٹائم اس طرح پرفارم نہیں کر سکے، T20 ورلڈ کپ میں ضرور پرفارم کیا، لیکن اگر ہم خوشدل شاہ کی بات کریں، خوشدل شاہ کو T20 ورلڈ کپ یا T20 میچز میں پرفارم نہیں کر سکے، لیکن 2022 میں ون ڈے فارمیٹ میں وہ پرفارم کرنے میں کامیاب رہے۔ تو یہ چیزیں بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں صرف اپنی طرف سے چیزیں ایسے حقائق نہیں بتانے چاہیے یا باتیں نہیں بنانی چاہیے کہ اس کو حقائق کو مروڑ کر رکھ دیا جائے۔ اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے موجودہ وقت میں اگر کوئی سلیکشن ہو رہی ہے، غلط سلیکشن ہو رہی ہے، یاری دوستی نبھائی جا رہی ہے یا کسی کی رشتہ داری نبھائی جا رہی ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ شرجیل خان پاکستان ٹیم کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود شان مسعود کو موقع دیا جا رہا ہے یا پھر کسی اور کو موقع دیا جائے، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر ہم کارکردگی کی بات کریں اور اس کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کل ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں کہ پاکستان کے لیے وائٹ بال میں T20 میں اور ون ڈے میں عماد وسیم اور محمد نواز میں سے کون سا کھلاڑی زیادہ بیسٹ چوائس ہے۔ اگر ہم کارکردگی کی بات کریں گے، اس میں اسٹرائک ریٹ کی بات کریں گے اور میچ وننگ کردار کے حوالے سے بات کریں گے، وہ تو خیر الگ ایک بات ہو جائے گی، تفصیل ہو جائے گی۔ لیکن عماد وسیم کو چاہیے کہ وہ زبان سے اس طرح کی ماحول کریٹ نہ کریں کہ کل کو ان کے لیے بابر اعظم کے ساتھ کھیلنا تک مشکل ہو جائے۔ ان کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں کریں، اپنی کارکردگی دکھائیں، جس طرح کہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں ان کی کارکردگی شاندار رہی ہے۔ اگر اس طرح کی کارکردگی وہ پاکستان سپر لیگ میں بھی دکھا دیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ان کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یا ان کی سلیکشن نہیں ہو سکے گی۔ یہ چیزیں بہرحال سوچنا پڑیں گی عماد وسیم کو بھی، اور ان کے جو خیر خواہ جو ان کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کو اس طرح کے بیانات دینے کے لیے اکساتے ہیں، در حقیقت وہ ان کے دشمن ہیں۔ ہم تنقید کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم عماد وسیم کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ عماد وسیم کو چاہیے کہ موجودہ وقت میں وہ اپنی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ اپنی کارکردگی پر توجہ دیں، جیسا کہ محمد عامر اس سے پہلے BBL جو ابھی چل رہا ہے، اس سے پہلے اگر دیکھیں ان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں تھا ماسوائے کیریبین پریمیئر لیگ کے، لیکن بنگلہ دیش پریمیئر
پریمیئر لیگ میں اب وہ دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں آج کی تاریخ تک. تو اگر اس طرح کی کارکردگی آگے بھی کنٹینیو کرتے ہیں تو یقیناً پھر سبھی اس کی سپورٹ کریں گے کہ پاکستان ٹیم کو محمد عامر کی ضرورت ہے. لیکن اگر صرف بیانات دیں گے, منہ سے بیانات دیں گے اور ہاتھ سے کچھ نہیں کریں گے, میدان میں کچھ نہیں کریں گے, تو پھر کوئی بھی ان کی سپورٹ نہیں کرے گا. اور میرے خیال میں یہی چیز اب عماد وسیم کو بھی سوچنا پڑے گی. اور بہرحال عماد وسیم کی آج اگر کارکردگی کی بات کریں تو شاندار بولنگ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. آج جو ان کی کارکردگی سامنے آئی ہے اس کے اوپر اگر بات کریں تو مجموعی طور پر آج 4 اوور میں صرف 10 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں. 2.5 رن فی اوور جو ہے تقریباً رنز دیے. اتنی شاندار بولنگ کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے اب وہ ٹاپ 7 بولرز میں آ گئے ہیں. 12 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں. اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو اکنامی ریٹ ہے وہ انتہائی شاندار ہے. 5.11 رن فی اوور, جو کہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں جس نے کم از کم 3 یا اس سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں ان میں سب سے بہترین اکنامی ریٹ ہے ٹورنامنٹ کے, یعنی کہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ 2023 کے وہ کامیاب ترین اور کفایتی ترین بولر ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اور فی وکٹ کے لیے 17.91 لگ بھگ 18 رن دے رہے ہیں. تو یہ ان کی کارکردگی اب تک ٹورنامنٹ میں شاندار ہے. ان کو اسی کارکردگی کا آگے بھی مظاہرہ کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو پاکستان سے گئے ہیں یہاں کا نمائشی میچ کھیل کر افتخار احمد, بدقسمتی یہ کہ وہ اپنے آخری جو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا میچ تھا اس میں بڑی کارکردگی نہ دکھا سکے. گزشتہ روز وہ 4 رن بنا کر آؤٹ ہوئے, جس کے بعد اب انہیں وطن واپس لوٹنا ہے اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ PSL 2023 کی تیاریوں کا آغاز کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آج اگر بات کریں, جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو میچ جاری تھا. حارث روف نے 2 اوورز پھینکے تھے اور صرف 8 رن دے کر 2 وکٹیں بھی حاصل کر لی تھیں. تو ان کی کارکردگی بھی شروع میں تو بہت مایوس کن تھی, خاص طور پر پاکستان کے لیے بھی. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں صرف 1 وکٹ حاصل کر سکے تھے, لیکن بہرحال بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہے. اور اس کے علاوہ آج دوسری ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل, اس کی تاریخ سامنے آ گئی ہے جو کہ ICC کی جانب سے آئی ہے. یہ 2021 اور 2023 کے سائیکل کا فائنل ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آسٹریلیا اور بھارت فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکیں گے. لیکن اس کے لیے بھارت کو آسٹریلیا کے خلاف جو ابھی سیریز شروع ہو رہی ہے 4 ٹیسٹ میچز کی, اس میں بڑی کارکردگی دکھانا ہوگی. اچھی کارکردگی دکھائیں گے تبھی ان کے چانسز برقرار رہیں گے, ورنہ انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بہرحال اب جو تاریخ آئی ہے اس کے مطابق میچ کھیلا جائے گا اوول کے مقام پر, اور یہ میچ 7 سے 11 جون تک کھیلا جائے گا. اور 12 جون ایک دن جو ہے ریزرو کے طور پر رکھا گیا ہے, 6واں دن ہے کیونکہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل ہے, اس لیے اس میچ کی اہمیت کے تناظر میں ایک زیادہ دن رکھا گیا ہے. اور گزشتہ بار نیوزی لینڈ نے فائنل میں جیت کر کامیابی حاصل کی تھی, پہلی ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل جیتا, پہلی ٹیسٹ چیمپئن شپ کی چیمپئن بنی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری بار یہ کارنامہ کون سر انجام دیتا ہے. پاکستان ٹیم شروع میں بہت فیورٹ تھی کہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکے, لیکن آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں ناکامی, اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف کلین سویپ, پھر نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز نہ جیت پانا, تو اس کی وجہ سے پاکستان کے چانسز ختم ہو گئے. اگر پاکستان آخری جو 5 میچ تھے اس میں 4 میچ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی تو پاکستان کا جو چانس تھا وہ زیادہ دیگر ٹیموں کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ تھا. اور اس کے علاوہ آج کراچی کنگز کی نئی منظر عام پر آئی ہے کٹ, جس کے بارے میں سلمان اقبال جو ان کے ہیڈ بھی ہیں ARY کے اور کراچی کنگز کے آنر ہیں, انہوں نے ٹویٹ کی جس میں ایک تصویر دکھائی گئی ہے شعیب ملک کی نئی کٹ کے ساتھ. اب دیکھنا یہ کہ اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ نئی کٹ میں ہمارے جو کھلاڑی ہیں کک آف کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کٹ جو ہے قدر مختلف ضرور ہے, لیکن کلر وہی رکھا ہے جو ان کا روایتی کلر ہے, اس میں زیادہ چینجنگز نہیں کی گئی ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایک نئی کٹ جو ہے منتظر ہے کراچی کنگز کے شائقین کی کہ اس میں وہ کیسی کارکردگی دکھاتے ہیں. اگر نئی کٹ ان کے لیے ایک بار پھر چیمپئن بنوانے کا سبب بنتی ہے تو اس کٹ کو شائقین کرکٹ ہمیشہ خوش قسمت کٹ کے نام سے جانیں گے.